بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کورس کوڈ 840 ایجوکیشنل سائیکالوجی کا لیکچر نمبر 13 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے شخصیت اور شخصیت کی خصوصیات۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شخصیت کیا ہے۔ انگریزی زبان میں شخصیت کے لیے پرسنالٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ماخذ لاطینی زبان کا لفظ پرسونا ہے، جس کا مطلب بیروپ ہے، جو اداکار سٹیج پر اختیار کرتے ہیں۔ گویا شخصیت ایک نقاب یا ماسک ہے جو ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے پہن لیتے ہیں، اس لیے ہم میں سے اکثر صرف ظاہری شکل و صورت، چال ڈال اور لباس کو شخصیت سمجھتے ہیں۔ شخصیت کا مطالعہ نفسیات کی معراج ہے۔ حقیقت میں تعلیم کا ایک مقصد طالب علم کی شخصیت کی نشوونما ہے۔ ہر شخص کو اپنی شخصیت ہوتی ہے جو کہ کسی عالم خاص رویے کی نشاندہی کرتی ہے۔ شخصیت کی تعریف میں مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ جدید دور میں شخصیت پر اچھا خاصا زور دیا جا رہا ہے۔ شعبہ تعلیم میں اس کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ شخصیت کے مختلف پہلو کو پروان چڑھانا آج کی تعلیم کا خاص مقصد ہے، تاہم اس کی مختلف تعریفیں بعض غلط پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ہم شخصیت کا اچھی شکل و صورت، متاثر کن انداز کو شخصیت سے تعبیر کرتے ہیں، جبکہ بدصورت شخص کو کھلا شخصیت کا کردار یکسر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ یہ شخصیت کی مکمل تعریف ہرگز نہیں ہو سکتی۔ شکل و صورت تو محض شخصیت کا ایک پہلو، نفسیاتی نقطہ نظر دکھایا جائے گا تو ظاہری شکل و صورت کو شخصیت تصور کر لینا قطعاً درست نہیں۔ اگر ہم صرف اور صرف شخصی جسمانی حیت، ظاہری شکل و صورت، شخصیت کا انداز لگانا چاہیں تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اصلی خصوصیت کا ایسا مجموعہ جو فرد کی انفرادی اور کرداری رویوں کی عکاسی کرتا ہے، شخصیت کہلاتا ہے۔ شخصیت کی تعریف۔ شخصیت کے لیے مختلف شخصیات کی تعریفیں کی گئی ہیں، جس میں شخصیت کی ماہیت اور نوعیت۔ مختلف مفکرین نے مختلف انداز اپناتے ہوئے شخصیت کی تعریف کی۔ آسان اصطلاح میں فرد کی شخصیت درجہ ذیل انداز کا مرکب ہوتی ہے: دیکھنے کا انداز، لباس کا انتخاب، گفتگو کا سلیقہ، افعال کی انجام دہی، مختلف امور کو سر انجام دینے کے لیے مہارت کی موجودگی، صحت کو برقرار رکھنے کے لیے فرد کا رویہ۔ انگریزی میں شخصیت کو پرسنالٹی کہتے ہیں، جو کہ یونانی لفظ پرسونا سے ماخوذ ہے۔ کاسکروک نے پرسونا کے لیے کم از کم 4 مفہوم بیان کیے ہیں جو درجہ ذیل ہیں: کسی شخص کا دوسرے کے سامنے خود کو پیش کرنا، زندگی میں ادا کیا جانے والا فرد کا کردار، کسی کام کے لیے درکار فرد کی موزوں، شخصی خوبی، امتیازی وقار۔ شخصیت کی نوعیت۔ شخصیت کی مندرجہ ذیل عمومی خصوصیات ہیں۔ شخصیت کی نشوونما مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ شخصیت وارث اور ماحول کے زیر اثر پروان چڑھتی ہے۔ شخصیت شخص کی اندرونی خوبی اور بیرونی پہلو دونوں کا مرکب ہوتی ہے۔ شخصیت منفرد ہوتی ہے۔ شخصیت کے 2 کام ہوتے ہیں، ظاہری اور باطنی۔ شخصیت متحرک ہوتی ہے۔ شخصیت کے پیچھے بعض شعوری، بعض غیر شعوری طریقات کار فرما ہوتی ہیں۔ شخصیت تعامل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اب ہم شریعت کو مختلف مفکرین کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شخصیت کی کیا کیا تعریفیں کی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جیروم کی شخصیت کی تعریف کرتے ہیں۔ شخصیت ایسی سرگرمی کا مجموعہ ہے جو قابل وثوق معلومات کو فراہم کے لیے حقیقی مشاہدے سے تلاش کی جاتی ہے۔ پھر واٹسن کے مطابق شخصیت ہماری عادتی نظام کا نتیجہ ہے۔ پھر آلپورٹ کے نزدیک شخصیت فرد کی عادات، اطوار، صاف کا نمونہ ہے۔ فرائڈ کے نزدیک شخصیت کی بنیاد جنس لاشعوری ہوتی ہے۔ من کے مطابق شخصیت فرد کے کردار کے اندر دلچسپی، رجحانات، استعداد، قابلیتوں کا اٹوٹ انگ ہوتا ہے۔ شخصیت کی خصوصیات۔ فرد کی شخصیت جن خصوصیات سے مزین ہوتی ہے، ان میں خودشناسی، انفرادیت، ملل سازی، موزونیت، استقلال، ہمت، اطاعت، تکریم اور مقاصد کی سمتیں شامل ہوتی ہیں، جبکہ آگاہی، شعور، معروضی رویہ فرد میں ساتھ ساتھ پروان چڑھتا ہے۔ یہی انسان کی شخصیت ہے۔ ہر فرد اپنے اندر کچھ ایسی خصوصیات رکھتا ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ سماجی تجربات، سماج کے ساتھ مطابقت اختیار کرنے کی صلاحیت فرد کی شخصیت کا حصہ بنتی جاتی ہے۔ اگر یہ عمل مستقل طور پر جاری تو شخصیت کی جمودی کیفیت کا حامل نہیں رہتی، بلکہ اسے متحرک شخصیت کہا جاتا ہے۔
شخصیت کی اہمیت کے لیے مندرجہ ذیل نکات دیکھے جاتے ہیں۔ شخصیت کی نمو 3 وجوہات ایسی ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ بالغ شخص کو مرحلہ پر آنے جانے والی شخصیت کا غور سے مطالعہ کرنا کیونکہ ضروری ہے۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اسی سے اس کی بات کی سمجھ حاصل کی جاتی ہے کہ ڈھانچہ کس طرح پختہ شکل میں اختیار فعال کو سمجھنے کے لیے عنانت فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک سچ ہے کہ کسی تنظیم، گروہ یا ادارے کے افعال کو بیان کرنے والے قوانین کو اکثر ان قواعد سے مختلف ہوتے ہیں جو سلسلہ بہ سلسلہ ہوتے ہیں۔ پھر عوامل اور فہم کسی بالغ شخص کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ ماضی میں وہ کیا کیا عوامل کا رسومات تھے جس میں اس کی شخصیت موجود نہج پر پہنچتی ہے۔ فرض کریں کہ وہ خود ایک جیسے مزین کی ہیں، دونوں میں پیشہ ور معیشت، بڑی کم خاتون جو کہ سیاست کی بیٹی، ایلیمنٹری اسکول ہی والد، اس فیلڈ میں جانے کے لیے حوصلہ افزائی اور کئی شاخیں اس کو پروان گزارتی ہیں۔ دلچسپ ذاتی انتخاب دوسری خواتین کو سن بلوغیت میں کسی ٹیچر نے بتایا کہ وہ طبیعت میں اچھا ہے اور اسے ماہر طبیعت بننا چاہیے، جس پر اس خاتون نے ابتدائی طور پر طبیعت کا شعبہ اختیار کرنے کا سوچا۔ اس کے والدین انتخاب سے خوش نہ تھے اور نہ ہی تاہم کالج کے 2 سال کو محسوس ہوا کہ طبیعت کا مضمون کافی مشکل ہے، اس لیے اس نے چھوڑ کر معاشیات پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی ماہر معاشیات بننے کی کوئی شدید خواہش نہیں تھی، صرف معمولی دلچسپی کی وجہ سے اس کا انتخاب کر لیا۔ اس نے ریاضی میں خاصی دلچسپی سے فائدہ اٹھایا۔ دونوں خواتین کا پس منظر ہمیں خاطر خواہ معلومات فراہم کرتا ہے جس پر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ دونوں خواتین کا مستقبل کیسا ہوگا، دونوں کیسا رویہ اپنائیں گی۔ کسی بھی مشکل آداب میں پہلی خاتون سے توقع کی جا سکتی ہے دوسری سے زیادہ پڑھائی پر دھیان دے گی کیونکہ معاشیات اس کا ابتدائی انتخاب تھا۔ یہ اس کے خاندانی معاملات سے بھی کافی حد تک وابستہ تھا جبکہ دوسری خاتون کے لیے معاشیات کا انتخاب پختہ ارادہ بلکہ صرف ایک سمجھوتہ تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 اشخاص کے رویوں کو جانچنے کے لیے ماضی کے آئینہ شخصیت کی نشوونما کو جانتا ہے۔ تنظیم، عقائد و فہم شخصیت کی علاوہ نشوونما کے مرحلے کی دوسری وجہ یہ کہ محرکات کی تنظیم، عقائد اور فہم ہر عمر کے مختلف ہوتے ہیں۔ نفسیات نشوونما عضلات کی نشوونما کی طرف نہیں ہوتی بلکہ مستقبل کی پیشن گوئی کا فہم۔ تیسری وجہ بالغ فرد کی شخصی اور شخصی بگاڑ کے بارے میں پیشن گوئی کو عملی ضرورت ہے جس کے لیے بچے کی زندگی کے تجربات شخصیت کے بارے میں جاننا انتہائی ناگزیر ہے۔ ترقیاتی نفسیات کا ایک بنیادی مفروضہ ہے کہ بچہ انسان کا باپ ہے، مطلب یہ کہ وہ مستقبل میں وہ رویہ اپنانا ہے جو کہ بچپن میں سیکھ چکا ہے۔ یہ بات انسانی رویے میں تسلسل کو ظاہر کرتی ہے تاکہ بچے بلوغت کی عمر تک کوئی پیشہ اپناتے ہیں لیکن وہ 5 سے 10 سال کی عمر میں جنسی نوعیت کی دلچسپی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالمعنی رویہ کی پیشن گوئی بچے کو شخصی بگاڑ سے بچنے کے لیے ناگزیر ہے۔ بہت ساری نفسیاتی بیماریاں مثلاً شیزوفرینیا، خودکشی، دانت میں شنیات کا استعمال، مجرمانہ کردار، الکوحل کی لت وغیرہ ماضی میں پیش آنے والے مخصوص واقعات کا نتیجہ۔ بیشتر سائیکالوجسٹ کا خیال ہے کہ ایسے واقعات جو کہ بالغ شخص کو نفسیاتی بیماری کی طرف مائل کرتے ہیں اور بچپن میں مختلف نظریات رونما ہوتے ہیں۔ بچپن انسان کا بڑا احساس ہوتا ہے اور اس نفسیاتی عمل کا نشوونما تیزی سے رونما ہو رہی ہوتی ہے۔ اس دور میں اس کو اس احساس سے دور کیا جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر، اختتام ضرور ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔